يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. عزیز محترم بھائیو، قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی امت کو، انسانیت کو حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہاری تخلیق کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ مذکر اور مؤنث ہے، اور نمبر 2 وجعلناکم شعوبا، اللہ نے پھر مختلف جماعتوں میں وقبائل اور مختلف قبائل میں تمہیں بنایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لیں. لیکن قبائل اور مختلف جماعتوں کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرو. تمہارے لیے فوقیت وہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم فضیلت والے مکرم اس وقت ہوں گے جب تم تقویٰ دار ہو. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت کے اصول بھی اللہ بتلاتے ہیں، اور اللہ سے بہتر کوئی اصول نہیں بتلا سکتا. اگر ایک انسان تخلیق کے بعد اپنے عقل اور اپنے اصول بنا کر کے اس پر زندگی گزارے تو معاشرے میں بڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ قانون الہی کو سائڈ پر رکھ کر انسان اپنے قوانین کو بنیاد بناتا ہے. نہ اس میں انصاف ہے، نہ اس میں عدل ہے، نہ اس میں سکون ہے، نہ اس میں راحت ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن جہاں اللہ کا نظام آتا ہے وہاں لوگوں کو امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اس لیے قبائل کے اعتبار سے عرب میں قبائل پر اور قبائل کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ وہ فلانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قبیلہ اعلیٰ ہے، اس کا قبیلہ ادنا ہے. اور انہی قبائل کی بنیاد پر لوگوں نے شادی بیاہ میں اور مختلف چیزوں میں اپنے لیے درجات بنا لیے ہیں کہ وہ فلانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا فلانے قبیلے کا ٹھیک نہیں. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قبائل اور جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے. ہر چیز کی اپنی ایک حیثیت ہے. اللہ نے اگر قبائل بنائے تو تعارف کا ذریعہ ہے، لیکن تعارف یہ مقصد نہیں ہے. تعارف انسان کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تعارف ہے. مقصد تقویٰ ہے، مقصد اللہ کا قرب ہے. دیکھیں، انہی طبقاتی نظام کی وجہ سے یہ غیروں میں آج پریشانی بڑھ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ طبقاتی سسٹم نہیں. مسلمان ہے، ایک ہی صف میں کھڑا ہے، اس میں امیر بھی ہے، اس میں غریب بھی ہے، اس میں قبائل اور حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ بھی ہے، اس میں حسب نسب کے اعتبار سے ادنا بھی ہے، سب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. لیکن اگر ہندوؤں میں دیکھا جائے کہ ان میں مختلف ایسے طبقات بنے ہوئے ہیں. ایک برہمن ہے، ایک کھتری ہے، ایک شودر ہے. اب اس میں جو برہمن ہے وہ اعلیٰ حسب نسب والا شمار کیا جاتا ہے، اور جو شودر ہے اس کو بالکل اعلیٰ اور اچھوت شمار کیا جاتا ہے. اور ان کا ایک سسٹم اور نظام ہے
کہ جہاں سے برہمن پانی پیے وہاں سے یہ شودر اور یہ اچھوت پانی نہیں پی سکتا، اور جس جگہ برہمن شادی بیاہ کرے وہاں سے اچھوت یا شودر وہ شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے ایک طبقاتی سسٹم ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے معاشرے میں جو شودر قبیلہ ہے اس میں احساس کمتری بڑھ گئی، اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہندوستان میں آج مسلمان جب شودر قبیلے کے پاس جاتا ہے اور ان سے صرف اتنا کہتا ہے، دیکھو آپ کو اللہ نے بنایا، انسان بنایا، قبائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں اگر تم اپنے آپ کو حیثیت والا بناتے ہو ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھو، ہماری بیٹیاں تمہارے لیے جائز ہو جائے گی، ہم اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ تم کیوں احساس کمتری کی زندگی گزار رہے ہو؟ آج ہندوستان میں کہتے ہیں شودر قبیلہ وہ بہت تیزی سے مسلمان ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو برہمن قبیلہ ہے وہ پریشان ہے کہ ہمارے لیے اب اس کا کوئی توڑ نکالنا چاہیے۔ اب اپنے ذہن سے ایک اصول بنایا، اب انہی اصولوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی اصول بنا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے مکرم، سب سے مشرف، سب سے مقرب وہی ہے جو تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے رکھے۔ اگر یہ طبقاتی نظام یہ اسلام میں ہوتا تو اس کا مطلب مالدار تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا، غریب کے لیے مشکل تھا، حسب نسب کے اعلیٰ وہ تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتے، جو حسب نسب کے بالکل ادنا ہیں ان کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا مشکل۔ اسلام نے بالکل اس سسٹم کو ختم کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں خصوصاً مسلمانوں میں یہ لفظ عام ہے، فلانا دیندار ہے، فلانا دنیادار ہے۔ یہ دیندار اور دنیادار یہ جو دو طبقے ہم نے بنائے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دیندار کا کیا مطلب ہے؟ جو دین پر عمل کرنے والا ہے، اور دنیادار کا کیا مطلب ہے؟ جو دین سے دور ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، ایک آدمی ملازمت کر رہا ہے، ایک آدمی حلال روزی کما رہا ہے، وہ دنیادار ہو گیا۔ یہ طبقات یہ عیسائیوں میں انہوں نے اپنی ایک سٹی بنائی ہے، ویٹیکن سٹی اس کو کہتے ہیں، اس میں اپنے مذہبی لوگوں کو بٹھایا ہے، اپنے بڑے بڑے پوپ بٹھائے ہیں، اور جتنے بھی مذہبی ان پیشوا ہیں ان سب کو اس سٹی کے اندر رکھا ہے، اور اتوار کے دن صرف جاتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں، 6 دن گناہ کے پورے بوجھ لا کر کے اور 7ویں دن ان کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں۔ یہ ان کا سسٹم ہے، یہ ان کی ذہنیت ہے۔ مسلمان میں دیندار اور دنیادار یہ طبقات نہیں ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، اور تجارت میں اللہ نے اسے ترقی دے دی، وہ 10 نہیں 20 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسے ہم دنیادار نہیں کہہ سکتے۔ شرط یہ ہے اگر وہ حلال طریقے سے کما رہا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں جائز اور ناجائز کے اصولوں کو سامنے رکھتا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو حرام سے محفوظ رکھتا ہو، اس کے کاروبار میں سود کی آمیزش نہیں ہو، اس کے کاروبار میں رشوت کی آمیزش نہیں ہو، اس کے کاروبار میں دھوکے کی آمیزش نہیں ہو، اس کے کاروبار میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو، اس کا پورا کاروبار حلال پر مبنی ہو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان اصولوں کو سامنے رکھتا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی اس سے اپنے کاروبار کو، اپنے ذات کو وہ محفوظ رکھتا ہے، یہ 100% دیندار ہے۔ یا اگرچہ 20 فیکٹریوں کا مالک ہو جائے،
اس لیے دنیا دار وہ 100% دیندار بن سکتا ہے، اور دیندار 100% دنیاوی اعتبار سے کاروبار کر سکتا ہے۔ آج ہماری عجیب ذہنیت بن گئی، ایک عالم، ایک مفتی اگر وہ کاروبار کرتا ہے لوگ کہتے ہیں دنیا دار بن گیا۔ بھائی حلال کمانا یہ دین کا حصہ ہے، اگر اس سے آدمی دنیا دار بنتا تو رسول اللہ کبھی تجارت نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام نے تجارت کی، صحابہ اکرام تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان غنی کتنے بڑے تاجر تھے۔ یہ دنیا داری نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کا استعمال یہ دنیا داری نہیں۔ ہاں، جس دنیا داری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ دنیا دار ہے کہ جس کے کاروبار میں حرام کی آمیزش ہو، جو حرام اور حلال کی تمیز نہ رکھتا ہو، جو جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھتا ہو، جو سود کو بھی جمع کر رہا ہے، رشوت کے ذریعے بھی اپنے مال کو بڑھا رہا ہے، جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے اپنے کاروبار کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آ جاؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، جس طرح ایک بھوکا شخص کھانے پر حملہ آور ہوتا ہے یہ کفار تم پر حملہ آور ہو جائے۔ صحابہ نے سوال کی، قیل قائل نحن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہماری قلت ہو، تعداد ہماری کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تمہاری زیادہ ہو جائے گی لیکن تمہاری حیثیت کمزور ہو جائے گی۔ آدمی تعداد سے طاقتور نہیں بنتا، آدمی حیثیت سے طاقتور بنتا ہے، ایمان سے طاقتور بنتا ہے۔ اگر تعداد سے ہی طاقت کو بنیاد بنایا جاتا تو جنگ بدر میں کبھی بھی مسلمانوں کو فتح نہ ملتی اور کفار کو کبھی بھی شکست نہ ملتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری حیثیت کمزور ہو جائے گی، اور اتنی کمزور ہو جائے گی، آپ علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری مثال سمندر کی جھاگ کی ہو جائے گی، جس طرح سمندر کی جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پانی کا ایک لہر آتا ہے اور اتنی تیزی سے آتا ہے اور اوپر پورا جھاگ بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ یعنی پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، لیکن جیسے قریب جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، جھاگ کی کوئی طاقت تو نہیں ہے۔ آپ جھاگ سے ایک بوتل نہیں ایک ڈرم بھی بھر دے تو وزن اس کا ایک پاؤ بھی نہیں، حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہماری حیثیت کی کمزوری کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وجہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ اکرام عربی جاننے والے تھے لیکن اس کے باوجود پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں، نمبر ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، نمبر دو وکراہیت الموت، موت سے نفرت۔ یہاں جو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی حلال اور حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، ایک آدمی جائز طریقے سے کما رہا ہے اور بہت احتیاط سے وہ کاروبار کرتا ہے، اور حلال میں بالکل اتنا احتیاط کرتا ہے کہ ہر پل پل پر وہ مسئلہ پوچھتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں شمار کی جاتی، یہ دین کا حصہ ہے، یہ ہماری دین کی بنیاد ہے۔ اس لیے اسلام میں کوئی طبقاتی نظام نہیں، مسلمان سب ایک جسم کے مانند ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ اس بات کی طرف دیتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے ذات کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرت کو، اپنی معیشت کو پاک کر لو،
خود بخود زندگی پرسکون ہو جائے. گھر کے اندر تھوڑی سی گندگی پڑی ہوئی ہو حضرات، اس گھر کے اندر نیند کسی کو نہیں آتی. ایک کمرے کے اندر ایک کونے میں گندگی پڑی ہوئی ہے، رات کو کوئی نہیں سو سکتا، سب جاگ رہے ہوتے، بدبو آ رہی ہے. بچے بھی کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے، بڑے بھی کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے، صحت مند بھی کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے، مریض بھی کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے. بھائی کیا ہوا؟ بدبو آ رہی ہے، وہاں گند پڑا ہوا. گلی میں تھوڑا سا گند زیادہ ہو جائے پورے بلڈنگ والے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک کو فون کرتے ہیں، دوسرے کو فون کرتے ہیں، بھائی یہ بدبو ختم کر دو، یہاں سے یہ کچرا یہاں سے ہٹا دو، ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ہم پریشان ہو گئے. حضرات یہ نجاست اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی عملی نجاست خطرناک ہے، جتنی بد کرداری خطرناک ہے، جتنا بے نمازی ہونا خطرناک ہے، جتنا حرام کھانا خطرناک ہے، جتنا جھوٹ بولنا خطرناک ہے. یہ معاشرت ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. ظاہری پاکی سے انسان پرسکون نہیں ہوتا، اندر گند بھرا ہوا ہے، زبان گند سے بھرا ہوا ہے، اس زبان پر جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس زبان پر دھوکے کے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، اس زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس زبان سے غیبت بھی کر رہے ہیں، اس زبان سے برے القاب سے ایک دوسرے کو بھی پکار رہے ہیں، اس زبان سے طعنے بھی دے رہے ہیں، اس زبان سے سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر کا پورا جسم پرسکون ہو جائے، یہ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک زبان ہے نا، زبان، اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری زندگی، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ساری چیزیں خود بخود بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے صرف ایک چیز کی ضمانت مانگی، فرمائے تمہارے اس پورے جسم کے اندر تمام اعضاء میں صرف مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. اب زبان کی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زبان کو جھوٹ سے، اپنی زبان کو غیبت سے، اپنی زبان کو تہمت سے، اپنی زبان کو چغل خوری سے، اپنی زبان کو مختلف قسم کے یعنی فسق و فجور سے، گالیوں سے، دھوکے سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. ایک آدمی جب کافر بنتا ہے، کفر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی یعنی ایسی حرکت کر لی کہ اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. یہی زبان کی حرکت ہے نا، کلمہ کفر کہنا آدمی کافر بن جاتا ہے، اور یہی زبان کی حرکت کفر کے دائرے سے انسان کو اسلام کے دائرے میں بھی داخل کرتا ہے. صرف ایک زبان کی حرکت. اس لیے اپنی معاشرت اور اپنی معیشت پر کھڑی نظر رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتلائے، اللہ نے جو اصول بتلائے، وہ کامل انسانیت کے اصول ہیں. آج دنیا دن بدن قوانین تبدیل کر رہے ہیں، قوانین تبدیل کر رہے ہیں، سختیاں پیدا کر رہے ہیں. اب یہ اس پر عمل نہیں ہو رہے اور سختی کرو، اس پر عمل نہیں ہو رہے اور سختی کرو. وہ دن بدن سختیاں بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور قوانین پر عمل ہی نہیں ہوتا. لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہیں، معاشرت خراب ہو گئی ہے. سب سے بہترین اصول اللہ کے ہیں. جب انسان اس پر عمل کرتا ہے، انسان کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی منور ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.